الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الخير وأدبوهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلبہ و طالبات اور قابل قدر اس مکتب کے ذمہ دار حضرت مولانا سراج الدین صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس کام کے لیے چنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسی کو دین کی کام کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک موقع پر: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ کا رسول خود تعریف کر رہا ہے ان لوگوں کی جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ کا رسول فرما رہا ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. سب سے بہترین آدمی انجینئر بننے پر، ڈاکٹر بننے پر، اور اسی طرح جج بننے پر، وکیل بننے پر اللہ اور اس کا رسول تعریف نہیں کر رہا ہے، بلکہ کس بات پہ تعریف کر رہا ہے؟ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے پر. کہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور جو لوگ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں وہ دنیا میں سب سے بہترین آدمی ہے، سب سے بہترین انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ انتخاب کیا ہے، ہمیں چنا ہے قرآن کی تعلیم کے لیے، اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور قابل مبارکباد ہے وہ اولاد، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو اس کام کے لیے بھیجا ہے، منتخب فرمایا ہے. ورنہ میں رہتا ہوں اپنے گاؤں ہی میں اور وہیں پڑھاتا ہوں بچوں کو، اور وہاں ہم بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں. انٹر کے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور 10ویں کے بچے کہ مولانا تھوڑا اردو پڑھا دیجیے، یہ درخشاں ہے، یہ فلاں اردو ہے. اور حال یہ ہے کہ ان کو الف با پتہ نہیں. انٹر میں پڑھ رہے ہیں اور 10ویں کے بچے، حال کیا ہے؟ اردو پتہ نہیں. اردو کا سیکھنا اہم ضروری ہے. قرآن کا سیکھنا تو ضروری ہے ہی، اردو کا سیکھنا اس لیے کہ ہماری مذہبی کتابیں جتنی ہیں وہ اکثر کتابیں کس زبان میں ہیں؟ عربی کے بعد سب سے زیادہ اردو زبان میں. کس زبان میں؟ جب ہم اس زبان کو سیکھیں گے جبھی تو اپنا دین سیکھ سکتے ہیں. اور جب اس زبان کو نہیں سیکھیں گے اپنا دین سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں سیکھ سکتے. تو بڑی شرم آتی ہے کہ انٹر کے بچے، میٹرک کے بچے، اور ان کو پتہ ہے کہ اردو الف با پتہ نہیں، الف سے لے کر یا تک اس کو پتہ نہیں، اور کتاب کیا پڑھیں گے؟ درخشاں. بھائی جب ہم چھت پہ چڑھیں گے تو پہلی سیڑھی پہ چڑھنی پڑے گی، اور کوئی چھلانگ لگا کے چاہے چھت پہ چڑھنا ہوگا، خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی پریشان کرے گا. تو یہ جو موقع ملا ہے ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا اور اردو زبان سیکھنے کا، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. سمجھ رہے؟ پھر زندگی کے دوسرے شعبے میں چلے جائیں گے. کوئی ضروری نہیں کہ یہ سارے بچے عالم بنے. اب کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی دوسرے تعلیم کو حاصل کرنے چلے جائیں گے. جب یہ چیزیں ہم سیکھے رہیں گے، پھر کہیں بھی رہیں گے دنیا کے کسی کونے میں، تو کوئی ہمیں بھٹکا نہیں سکتا ہے، گمراہ نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کیا ہے؟ دنیا میں جو آگ جلائی جاتی ہے، یہ لڑکیاں سمجھتی ہے آگ کس چیز سے جلائی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا سابقہ پڑتا ہے چولہے وغیرہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا میں جو آگ جلائی جاتی ہے مٹی، تیل ہے، لکڑی ہے، اور اسی طرح سے کوئلہ وغیرہ سے، لیکن جہنم کی جو آگ ہوگی وہ ان چیزوں سے نہیں سلگائی جائے گی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، انسان اور پتھر سے وہ آگ۔ تو ہمارے وہ بھائی جو دین کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں وہ اسی آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسی آگ کی طرف۔ اس کو کیسے بچائیں گے ہم؟ جب دین کی تعلیم حاصل کریں گے اور تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے، اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ علم کیا ہے؟ روشنی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے۔ علم کیا ہے؟ تو جس کے پاس آنکھ ہوگی وہی تو دوسرے کو راستہ پار کرائے گا، اور اگر کوئی اندھا پار کرائے خود بھی مرے گا، دوسرے کو بھی مار دے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ علم حاصل کرنا ہے، اور علم سیکھ کر اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ علم جب ہم سیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے اندر حلال و حرام کی تمیز آ جائے گی کہ کون کام کرنا صحیح ہے اور کون کام کرنا غلط ہے، سمجھ؟ ان چیزوں کی تمیز آنا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب اللہ اور اس کا رسول جیسے چاہ رہا ہے ویسے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اپنے من کی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اللہ اور اس کا رسول جو چاہ رہا ہے ویسے زندگی گزارنی۔ تو ویسے زندگی ہم کیسے گزاریں گے؟ جب دین کی تعلیم حاصل کریں گے، جب روشنی آئے گی، پھر ہمارا جو ہے سفر صحیح راستے پر شروع ہوگا۔ اور اگر ہم اس محروم ہو گئے تو پھر کیا ہے؟ ہم خود بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو ہمارے ماتحت لوگ ہوں گے ان کے بھی جانے کا سبب بنیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دین سیکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور دین سیکھ کر خود عمل کرنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ یہ بہت خطرناک آگ ہے۔ یہ دنیا کی جو آگ دیکھ رہے ہیں ہمارا آپ، یہ جہنم کے آگ سے 70 درجہ اس کی تپش کم ہے، 70 درجہ اس کی تپش۔ جہنم کی جو آگ ہے اللہ تعالیٰ اس کی صفت بیان کرتا ہے قرآن میں، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ دنیا میں جب آگ لگتی ہے آدمی کے بدن میں تو یہ دل پر اثر کرنے سے پہلے اس کی روح نکل جاتی ہے، لیکن جہنم میں جو آگ ہے وہ انسان کے دلوں کو بھی جلا کر خاک کر دے گی۔ کیوں؟ وہاں موت نہیں آنی۔ جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن ایمان والے اگر اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تو اللہ ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے پاک کر کے نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن میرے بھائی یہ نکلنا آسان نہیں ہوگا، وہاں کا ایک دن آج کے 50,000 دن کے برابر ہوگا۔ وہاں کا ایک دن 50,000 دن کے۔ مصیبت کا جو وقت ہوتا ہے نا، مصیبت کی جو گھڑی ہوتی ہے وہ بہت طویل معلوم ہوتی ہے، بہت۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی گھر کے اندر میت ہو جائے رات میں تو وہ رات گزرتی نہیں جلدی، کیوں؟ وہ مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے، مصیبت کی گھڑی جلدی گزرتی نہیں۔ اور عید کا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے، پتہ چلتا ہے، 2-4 آنگن گئے ملنے کے لیے، سارا وقت ختم ہو گیا، نہیں؟ تو خوشی کے دن یوں ہی گزر جاتے ہیں، مصیبت کی گھڑی گزرتی نہیں جلدی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جو کچھ ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر رکھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ کریں گے بھائی سب لوگ ایسا؟ دین حاصل کرنا ہے، دوسروں کو سکھانا بھی ہے۔ دین حاصل کرنا ہے، اصل جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ چیز عمل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، عمل کرنے کے لیے۔ جیسے کھانا کھانے کی دعا کیا ہے؟ کھانا کھانے کی دعا کیا ہے؟ کھانے کے بعد کی دعا۔ تو یہ صرف یہاں سیکھنے کے لیے نہیں ہے، سنانے کے لیے نہیں ہے۔ جب کھانا شروع کریں
تو ہاتھ دھو لے. اس کی سنت پتا نا کھانے کی سنت کیا ہے؟ ہاتھ دھو کر بیٹھنا ہے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ بیٹھے توڑنا شروع کر دیے جائے. اور دعا. یہ جو باتیں سکھائی جاتی ہے نا یہاں, یہ اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. ہم اس کے اوپر جب ہم نے کھانا کھانے کی دعا سیکھی ہے یہاں, تو اس کو عمل میں لانا ہے. جب ہم عمل کریں گے اس کے اوپر, تو ہم کو دیکھ کر ہمارے گھر میں ماحول بنے گا. ہم کو دیکھ کر ہمارے بچے سیکھیں گے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے گالی دیتے ہیں, اس کو کوئی استاد سکھایا ہے؟ یہ کہاں سیکھا ہے؟ اس گھر میں گالی ضرور دی جاتی ہوگی, سمجھ رہے؟ ہاں, چاہے جس ماحول میں ہمارا بچہ رہ رہا ہے اس ماحول میں گالی دی جاتی ہے, اس لیے ہمارا بچہ گالی سیکھا ہے. اگر ہمارا ماحول دینی ماحول ہوتا اور دیندارانہ گھر ہوتا تو یہ بچہ گالی نہیں سیکھتا بلکہ دین سیکھتا. اسی لیے آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے اور کہیں انگلش بولی جاتی ہے, چاہے انگلش میڈیم اسکول ہے, اور اس بچے کو وہاں ڈال دیا جاتا ہے تو بچہ چھوٹا ہی سے انگلش بولنے لگتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو وہ ماحول ملا ہے. اس کو وہ ماحول, آج ہمارے بچے جو گالی دے رہے, کیوں؟ کہ اس کو وہ ماحول نہیں ملا. اور ماں کا بڑا اہم رول ہے, سمجھ رہے؟ ماں کی گود جو ہے نا, اس میں ایک نسل پرورش پاتی ہے. جو بچے آئیں گے وہ ماں کی گود, تو ماں نیک ہوگی اور ماں اگر دیندار ہوگی, ماں کی زندگی کے اندر دین ہوگا, تو بچے کیا ہوں گے؟ دیندار ہوں گے. اور ماں گلینڈی ہوگی تو اس کا بچہ بھی گالی بکے گا. بکے گا نہیں؟ ماں موبائل دیکھے گی, بچہ دیکھے گا کہ نہیں؟ ماں فلم دیکھے گی, بچہ دیکھے گا. جو کچھ ماں کرے گی وہی بچہ کرے گا. تو سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ وہ ماں کی گود ہے. اگر وہاں صحیح تربیت ہوئی اور یہاں صحیح تربیت ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی گزرے گی, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق گزرے گی. تو ہمیں محنت سے پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ محنت سے پڑھنا ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے قرآن کی, اور دوسروں کو سکھانا بھی ہے. دوسروں کو, جو لڑکیاں نہیں آتی ہے پڑھنے کے لیے, ان کو کیا کرنا ہے؟ سکھانا بھی. کریں گے سب لوگ ایسا؟ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں.